اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری سیریز جاری و ساری ہے، اور یہ جمادی ثانی کے سٹارٹ تک ہم آپ کی خدمت میں اس سیریز کے کانٹریکٹ میں جو بھی اس کے کانٹیکسٹ میں ویڈیوز ہیں لے کے آتے رہیں گے. اب ایک بہت ہی اہم مسئلہ، کیونکہ باغ فدق پر سیر حاصل گفتگو ہم کر چکے ہیں، خطبہ فدق کی سند پر بی بی کو حق ملنا صلوات اللہ علیہ اور دیگر جو معاملات ہیں مال فے کے اور دیگر، گزشتہ سال بھی اس سال بھی ہم نے تفصیلاً اس پر بات کی، قرآن سے، حدیث سے. طاہر القادری صاحب کو اور دیگر یہ نواسب مولوی، خود مفتی راشد بریلوی صاحب کو بھی اس میں جواب دیا گیا تھا. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حدیث کرتاس، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ہذیان کی تہمت دی گئی تھی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس معاملے میں بہت سے نواسب حضرت عمر کا بیجا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ہی دیے گئے اصول و ضوابط کو وہ کس طرح حضرت عمر کا دفاع کر کے خراب کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے وضاحت رکھیں گے، بالخصوص بریلوی حضرات. پہلے مفتی راشد بریلوی صاحب کی جو تہمت ہے، جنہوں نے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پر بلحاظ حدیث کرتاس لگائی ہے، آپ اس کی طرف چلیں. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کچھ دلائل، کچھ خیانتیں اور کچھ اصول و ضوابط آپ کی خدمت میں انہی کے گھر سے پیش کریں گے. سوال ان کا وہی اعتراض ہے جو روافض کی طرف سے صحابہ کرام پہ ہوتا ہے، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، حدیث کرتاس کی روح سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت وصال علالت کے ایام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایتونی بقرطاس، مجھے ایک کرتاس دو، یعنی لکھنے کے لیے، جس کو ہم کاغذ کہتے ہیں. اس دور میں جو بھی چیز استعمال ہوتی تھی لکھنے کے لیے، مجھے کرتاس دو. تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. ان کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں صحابہ کرام سے مطالبہ فرمایا کہ مجھے کرتاس دو. دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی خلافت لے کے دینا چاہتے تھے، حضور لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنایا جائے. تو عمر نے لکھنے نہیں دیا، تو لہذا یہ صحابہ جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ مجرم قرار پاتے ہیں. حالانکہ اسی حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر 1437 نمبر صفحہ پہ روایت موجود ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موجود لوگوں سے کرتاس کا مطالبہ کیا، تو صرف حضرت عمر نہیں بلکہ حضرت عمر کے ساتھ اہل بیت کے افراد بھی شامل تھے، اہل بیت کے لوگ بھی شامل تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مفتی راشد صاحب دیکھیں، انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے، یہ بہت بڑا فراڈ کیا آپ نے، نہ صرف شیعہ مکتب کے لوگوں کے ساتھ بلکہ اپنے ہی مسلک بریلوی کے لوگوں کے ساتھ. حدیث کرتاس کے لحاظ سے اگر تو اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین وہاں موجود تھے، تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کسی شیعہ کتاب سے ہمیں حوالہ دیں. یہ بکواس ہے، یہ کسی سنی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اس موقع پر، جبکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کام حضرت عمر نے کیا تھا، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اور ہم آپ کے سامنے وضاحت رکھتے ہیں. یہ بخاری میرے پاس اس وقت موجود ہے، صحیح بخاری کا متن آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کس نے کہا تھا رسول اللہ کو. صفحہ نمبر 138 کتاب العلم پارہ نمبر 1، اور یہاں حدیث نمبر 114 میں بالکل واضح امام بخاری روایت لے کے ہیں. قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والوجع عندنا کتاب اللہ حسبنا استغفر اللہ قال قوموا عنی اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پہ ذرا غور کریں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمیں کتاب خدا کافی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا تو فرمایا تھا قال قوموا عنی، دفع ہو جائے یہاں سے، گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم جلال میں آ کے حضرت عمر کو کہا تھا دفع ہو جا. خیر سامعین گرامی قدر، یہ بات تو آپ کے اوپر واضح ہوئی. اب یہاں پر جو عبارت ہے اس میں کہاں اہل بیت کا ذکر ہے؟
قال عمر کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا. تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے اندر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، رہ گئی بات ہذیان کی، نعوذ باللہ من ذالک. تو آئیں، یہ اب میں عبارت پیش کروں گا تاریخ طبری سے، جلد نمبر 2 میں، حصہ اول صفحہ نمبر 400 میں. امام طبری جب حدیث کرتاس کی عبارت لے کے ہیں تو واضح دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تختی اور دوات لے آؤ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرچہ اور دوات لے آؤ، میں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم پھر راہ راست سے نہ بھٹک سکو. یعنی کہ صحابہ کے بھٹک جانے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پیشین گوئی کر رہے کہ یہ میرے بعد اپنا آپ دکھائیں گے. اس پر لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور خیانت دیکھیں، لوگوں نے کہا، جبکہ بخاری میں حضرت عمر کا نام موجود ہے متن کے اندر، قال عمر، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی لوگوں نے کہا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہذیان ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہذیان کی تہمت، سامعین گرامی قدر، اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو صرف نعوذ باللہ من ذالک تشبیہ دی تھی مجنون پاگل کے علم کے ساتھ، علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو واضح طور پہ توہین ہے. اور اس بات پر سامعین گرامی قدر تمہید ایمان میں احمد رضا بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا اشرف علی تھانوی پہ. یہاں پہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سامعین یہاں پہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کی تہمت لگائی گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارکہ پہ. یہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے صرف ایک مثال دی تھی، وہ مثال بھی کفریہ ہے، وہ لعنت ہے اشرف علی تھانوی پہ. میں نہیں کہتا اس نے ٹھیک کیا، تو اس پہ کفر کا فتویٰ جڑ دیا. حضرت عمر نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ ہذیان ہو گیا، اور امام طبری کی حالت دیکھیں، بعض لوگوں نے کہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. انہیں یعنی کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہیں. بخاری کے متن میں صحیح حدیث میں نام موجود ہے، قال عمر، اور طبری صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی تحریفات کرتے ہیں آپ کے ائمہ اپنی کتابوں میں؟ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ طبری صاحب نے یہ جان بوجھ کے کیا یا انہوں نے نواسب سے ڈر تھا. یہ میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں سکتا کیونکہ عالم غیب تو میں ہوں نہیں. آگے چلتے ہیں. اگلا اعتراض، ابھی یہ گستاخی کا فتویٰ، اس پہ بات ہوگی، میں چھوڑ کے نہیں جا رہا اس کو، بات ہوگی ابھی اس پہ. اگلا جو حضرت کا الزام ہے جی، روافظ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کاغذ قلم نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھنا چاہتے تھے. روافظ کہتے ہیں، اس کا بھی جواب لے لیں. اور پہلے جو مولا علی پہ معاذ اللہ الزام لگایا جاتا ہے صلوات اللہ علیہ، حضرت علی نے کیوں نہیں دے دیا؟ اور جب مانگا ہی ان سے تھا، جب مولا علی سے مانگا ہی نہیں ہے تو پھر کیا بکواس ہے یہ؟ جب مانگا ہی ان سے تھا، ان کو کس نے یہ حق دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اٹھ کے ہمیں کتاب کافی سے ہذیان ہو گئے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ رضی اللہ عنہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اسے انسان تصور نہیں کرتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بکواس کرے، ہم اسے کس طرح صحابی مان لیں؟ یہ بتائیں. بخاری کہہ رہی ہے، کس نے کہا؟ آپ کے سامنے ہے. ہم کیسے صحابی مان لیں؟ اور تہمت جو شیعوں پہ لگاتے ہیں کہ شیعہ کہتے تھے کہ وہ خلافت لکھنا چاہتے تھے. ہاں لکھنا تو چاہتے تھے، لیکن ہمارے مصادر میں تو بات جگہ جگہ موجود ہے. آئے آپ کے گھر سے بات کرتے ہیں. سامعین گرامی قدر، یہ جلد نمبر 8 میرے پاس موجود ہے، ان کے قاضی شہاب الدین احمد بن محمد بن عمرو الخفاجی المصری کی، یہ نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز، نسیم الریاض میرے پاس موجود ہے، ان کے قاضی خفاجی صاحب کی، صفحہ نمبر 183 پہ جلد نمبر 8 میں واضح لکھتے ہیں، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر خلافت لکھنا چاہتے تھے. یہ آپ کے امام قاضی خفاجی نے آپ کے بڑے امام قاضی ایاز مالکی کی کتاب شفا شریف کی شرح نسیم الریاض میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت ہی لکھنا چاہتے تھے. روافظ کہتے ہیں، آپ کے حضرت سفیان جنہیں رحمت اللہ علیہ کہہ رہے وہ بیان کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے. ہمارے مصادر کے اندر اور طریقے سے یہ بات موجود ہے. اور سامعین گرامی قدر، اس پر اب کل کو ہوا اٹھائیں گے کہ جی چونکہ صحابی ہے لہذا تعویل ہوگی، لہذا ہیل حجت کی جائے گی. بکواس، بالکل بکواس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صریح الفاظ کے ساتھ توہین ہو، اس میں کوئی تعویل نہیں سنی جاتی. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ قدیمی چاپ میرے پاس موجود ہے. آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی ہو نا، اعلی حضرت کی کتاب کو فالو کرو. اب
ان کی کتاب تمہید ایمان میرے پاس موجود ہے. آؤ جی اب دیکھتے ہیں آپ کتنے کے بریلوی اور کتنا ان کی بات. صفحہ نمبر 37 پہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا کہ صریح لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا. جو صریح قول ہو جس میں صراحتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو اس میں کوئی ہیر حجت نہیں ہو سکتی. یہ احمد رضا بریلوی کا دو ٹوک ٹھک کر کے فتویٰ ہے, اس میں کوئی ہیر حجت نہیں ہے, صریح الفاظ میں تعویل ہے ہی نہیں. مولوی راشد صاحب میں آپ کی مانوں, میں امام احمد رضا بریلوی کی مانوں, وہ کہہ رہے ہیں صریح الفاظ میں تعویل ہی نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ایسے ہو گیا تھا تو وہ ویسے, یہ ایسے ویسے, یہ حروف احتمال اپنے پاس رکھو. اذا جاء الاحتمال فباطل الاستدلال, جب احتمال آتا ہے دلیل مٹی ہو جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. تمہیں عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہیں. ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے, اہل بیت پہ الزام لگا دیا. اور یہ تو احمد رضا بریلوی کی بات تھی. آئیں یہ قاضی ایاز صاحب آپ کے امام, ان کی شفا میرے پاس موجود, کتاب الشفا, شفا شریف میں وہ جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 336 پہ دوسرے باب میں جو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر مشتمل, سب و شتم تنقیص و اہانت کرنے والے کی عقوبت و وراثت کا حکم, یہاں پہ لکھتے ہیں. اس کے بعد اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک اور ان کے اصحاب کا مشہور مذہب اور صرف جمہور علماء کا قول ہے, جمہور علماء اس پر اکثریت کا قول ہے کہ اسے ازروئے حد قتل کیا جائے, نہ کہ کفر کی بنا پر, اگرچہ اس سے توبہ بھی صادر ہو جائے. لہذا ان تمام کے نزدیک اس کی توبہ مقبول نہ ہوگی, نہ اس کی توبہ نفع دے گی, نہ اس کا رجوع مفید ہوگا. اللہ اکبر. کوئی توبہ نہیں ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اس کی کوئی توبہ نہیں ہے, کوئی توبہ نہیں ہے. آپ کے امام قاضی ایاز مالکی نے یہاں پہ واضح عبارت لکھی کہ جمہور علماء کا قول ہے. سامعین گرامی قدر, تو جب توبہ قبول نہیں ہے تو پھر کس بات کی یہاں پہ ڈرامے بازی لگا کے رکھی ہے؟ اور توبہ کرنا, توبہ قبول ہونا تو کجا, قبول ہونا نہ ہونا وہ اور بات ہے. حضرت نے کبھی توبہ ہی نہیں کی اس مسئلے میں, وہ تو بڑے مزے سے خلیفہ بن کے عیش کرتے رہے ہیں. توبہ کہاں ہے, کہاں ہے توبہ؟ اللہ نے ذرا 295 سی ہونا. میں نہیں کہہ رہا, آپ کے امام احمد رضا بریلوی, آپ کے بخاری, آپ کے امام قاضی ایاز, آپ کے امام قاضی خفاجی, یہ سارے وہ کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ ہی نہیں رہا. تو آپ شیعوں پہ کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ اوپر سے جھوٹ بول دیا کہ اہل بیت نے بھی نعوذ باللہ اس میں حصہ لیا تھا. خدا کا خوف کرو, مرنا ہے, قبر میں بھی جانا ہے, قبر میں جب رسول کی پیشی لگے گی تب کیا کہو گے؟ جو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے کو. میں سامعین گرامی قدر قطعاً ہارش نہیں ہونا چاہتا تھا, لیکن یہ مولوی نے بکواس ہی ایسی کی ہے کہ پھر وہ معاف کیجئے گا ذرا. خیر, آپ سے نہیں معافی مانگ رہا, میں سامعین سے مانگ رہا ہوں, شیعہ سنی بھائیوں سے. سامعین گرامی قدر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.